خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات، آج کے پروگرام کا موضوع ہے اردو فکشن اور سنیما۔ اس موضوع کے تحت ہم ان نکات پر خاص طور سے غور و فکر کریں گے۔ موضوع کی تعریف و تاریخ، فلموں میں اردو فکشن کی تخلیق نو یعنی ایڈاپٹیشن، تخلیق نو کے فلموں اور سماج پر اثرات۔ اردو فکشن اور سنیما کے موضوع پر غور و فکر کرنے کے لیے مناسب ہوگا کہ ہم سب سے پہلے ادبی فکشن کیا ہے اور فلموں میں اس کے کیا معنی ہیں پر ایک نظر ڈال لیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں فکشن کی تعریف کچھ اس طرح سے کی گئی ہے: تخیل کے ذریعے تخلیق کردہ ادب جو حقائق کے طور پر نہ پیش کیا گیا ہو، چاہے وہ کسی حقیقی کہانی یا حالات پر ہی کیوں نہ مبنی ہو۔ ایک قسم کا ادب فکشن کی صنف جس میں ناول، مختصر افسانہ اور ناولٹ شامل ہیں۔ فکٹکس کا لفظ لیٹن زبان سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں بنانے، نمائش یا گھمانے کا عمل۔ اردو کے ممتاز ناقد اور دانشور شمس الرحمن فاروقی فکشن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فکشن وہ تحریر ہے جس میں زبانی بیانیہ کا عنصر یا تو بالکل نہ ہو یا بہت کم ہو، جس کے ذریعے کسی بات کو بیان طور پر ثابت یا رد نہ کیا جاتا ہو، اور جس کے کرداروں میں کوئی ایسی بات ہو جس کی بنا پر ہم ان سے انسانی جذبات کے دائرے میں رہ کر معاملہ کریں۔ ان تعریفوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکشن واقعات اور کرداروں کی باہمی معاملہ بندی سے وجود میں آتا ہے۔ یہ واقعات اور کردار فرضی یا خیالی ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے پر ان سے حقیقت کا تاثر ابھرتا ہے۔ فکشن میں حقیقی یا دستاویزی کہانی کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی حیثیت فرضی کہانی کی ہی ہونی چاہیے۔ کوئی متن تبھی فکشن کہلائے گا جب وہ تحریری بیانیہ میں ہی ہو۔ ناظرین، ادبی فکشن جاننے کے بعد لازمی ہے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ فلمی فکشن کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ فلم میں فکشن کے مکمل طور پر وہ معنی نہیں ہوتے جو ادب میں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک دوسری نوعیت کا فلموں میں بھی فکشن ہوتا ہے۔ فلم میں ادبی فکشن کے بیشتر عناصر موجود ہوتے ہیں: کردار، واقعات اور ان کے درمیان ہونے والے معاملات۔ واقعے کا فرضی ہونے کے باوجود اس سے حقیقت کا التباس ابھرنا، سچی کہانی کو بھی فرضی کہانی کے طور پر پیش کیا جانا، وغیرہ وغیرہ۔ ادبی فکشن کی یہ ساری صفات فلمی فکشن میں بھی ہوتی ہیں۔ ادبی اور فلمی فکشن میں بھی بنیادی فرق بیانیہ کا ہے۔ فلمیں ڈرامے کی ترقی یافتہ شکل ہیں۔ ان دونوں میں بنیادی فرق تکنیکی ہے۔ ناظرین ڈرامے کو اسٹیج پر براہ راست ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جبکہ فلم میں ناظرین وہی دیکھتے ہیں جو کیمرہ دکھاتا ہے۔ فلموں میں تکنیکوں کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے ادارت کے وقت کچھ چیزیں چھپا بھی لی جاتی ہیں اور کچھ چیزوں کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم اردو فکشن کے ہندوستانی فلموں سے رشتے کی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ پیش کریں گے۔ اردو فکشن اور ہندوستانی فلموں کا رشتہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود فلموں کی تاریخ۔ ہندوستان کی پہلی متکلم فلم عالم آرا جوزف ڈیوٹ کے اسی نام کے اردو ڈرامے پر مبنی تھی، جس کا تعلق پارسی تھیٹر سے تھا۔ دراصل ہماری فلمیں ایک طرح سے پارسی تھیٹر کی توسیع ہیں۔ پارسی تھیٹر کی بیشتر روایتیں ہماری ابتدائی فلموں میں پائی جاتی تھیں۔ بعد میں پارسی تھیٹر کی کچھ روایتیں فلموں سے معدوم ہو گئیں، لیکن بعض روایتیں آج تک بدستور جاری ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری فلموں میں نغموں کا چلن پارسی تھیٹر کی ہی دین ہے۔ 1931 میں
عالم آرا کی کامیاب پیشکش کے بعد پارسی تھیٹر کی اکثر شخصیتیں فلموں میں منتقل ہو گئیں، جن میں آغا حشر کاشمیری، سہراب مودی، اردیشر ایرانی وغیرہ کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اردو فکشن اور فلموں کا دوسرا سب سے اہم تعلق اس وقت وجود میں آیا جب 1934 میں پریم چند اجنتا سینیٹون سے ایک معاہدے کے تحت فلموں کی کہانی لکھنے ممبئی پہنچے۔ انہوں نے غریب مزدور اور نوجیون کی اسکرپٹ براہ راست فلموں کے لیے لکھی۔ اس کے علاوہ ان کے ناول بازار حسن پر ان کی حیات میں ہی فلم بن گئی تھی، لیکن فلموں میں پریم چند کا تجربہ بہت تلخ رہا۔ وہ جس سماجی مقصد کو پورا کرنے کے لیے فلموں میں گئے تھے، اس مقصد کی تکمیل ہوتے نہ دیکھ کر وہ فلموں کو الوداع کہہ کر اپنی پرانی ادبی دنیا میں واپس آ گئے۔ پریم چند کی وفات کے بعد ان کے 3 ناولوں اور 8 افسانوں پر مزید فلمیں بنیں، جن میں سے کچھ ویسی ہی تھیں جیسے کہ ان کی حیات میں ان کے فکشن پر فلمیں بنی تھیں، لیکن کچھ واقعتاً بہت اچھی فلمیں بھی بنیں۔ خاص طور سے ستیجیت رے کی فلمیں شطرنج کے کھلاڑی اور سدگتی تو بہت ہی اچھی تھیں۔ اگر پریم چند ان فلموں کو دیکھ لیتے تو شاید ان کی طبیعت بھی خوش ہو جاتی۔ پارسی تھیٹر اور پریم چند کے بعد اردو فکشن اور سنیما کا رشتہ مستحکم ہوتا گیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس وقت کے اردو فکشن کے بہترین تخلیقی ذہن فلموں سے وابستہ ہو گئے۔ سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور کرشن چندر جیسے بڑے تخلیق کار فلموں کی اسکرپٹ لکھنے لگے۔ اگرچہ ان میں سے صرف راجندر سنگھ بیدی ہی فلموں میں دیر تک وابستہ رہ سکے، بعد میں وہ نہ صرف اسکرپٹ نگار بلکہ ہدایت کار اور پروڈیوسر بھی بن گئے۔ انہوں نے کچھ بہت اچھی فلمیں بنائیں، مثلاً دستک اور پھاگن بنائیں، جنہیں قومی و بین الاقوامی سطح کے کئی انعامات سے بھی نوازا گیا۔ وہ جس طرح سے ایک بڑے فکشن نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں، اسی طرح بڑے فلم کار بھی مانے جاتے ہیں۔ بیدی کی طرح خواجہ احمد عباس بھی، جو اردو فکشن میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، بڑے فلم کار اور اسکرپٹ نگار کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے شروع میں کچھ فلموں کی اسکرپٹ لکھیں، لیکن شاید وہ افسانے لکھنے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے افسانے ہی لکھے۔ عصمت چغتائی، کرشن چندر اور اپیندر ناتھ اشک کچھ عرصے تک تو فلموں سے وابستہ رہے، لیکن بعد میں یہ لوگ بھی ادب تک ہی محدود رہ گئے۔ لیکن ان ادیبوں نے بعد کے اردو فکشن نگاروں کے لیے فلموں کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس طرح بہت سے اردو فکشن نگار فلموں سے وابستہ ہو گئے، جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو فلم اور ادب دونوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو ایک جگہ تو اہم مقام رکھتے ہیں لیکن دوسری جگہ سے بھی ان کی وابستگی رہی۔ رامانند ساگر، گلزار، کمال امروہوی، جاوید صدیقی اور ساگر سرحدی فلمی دنیا کی جانی مانی ہستیاں ہیں اور انہیں اردو فکشن نگار کے حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ رامانند ساگر کا اردو ناول اور انسان مر گیا تقسیم ہند کے تناظر میں فسادات اور انسانی بربریت پر تھا، جو ایک زمانے میں نہایت مقبول تھا۔ گلزار کا افسانوی مجموعہ دھواں اردو افسانے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، جس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ کمال امروہوی، جاوید صدیقی اور ساگر سرحدی کے نام اردو فکشن کی تاریخ میں اگرچہ اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن ان تخلیق کاروں کی اردو ادب سے کچھ نہ کچھ وابستگی ضرور رہی ہے۔ کمال امروہوی نے افسانے لکھے ہیں اور جاوید صدیقی نے ڈرامے، جبکہ ساگر سرحدی نے ڈرامے اور افسانے دونوں لکھے۔ اختر الایمان، جاوید اختر اور گلزار تینوں کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ تینوں صفحہ اول کے اسکرپٹ نگار ہیں اور ان تینوں کا نام اردو شاعر کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ اختر الایمان دونوں حلقوں میں صفحہ اول کے تخلیق کار مانے جاتے ہیں۔ ابرار علوی، وجاہت مرزا، امان،
سید علی رضا، شمع زیدی، جاوید اختر اور محافظ حیدر نے اگرچہ باقاعدہ اردو فکشن میں کوئی فکشن نہیں لکھا ہے اور انہوں نے اپنی تمام خدمات فلموں تک ہی محدود رکھیں، لیکن ان سب میں ایک اچھے اردو فکشن نگار بننے کی تمام صلاحیتیں موجود تھیں اور ان سب نے فلموں میں اردو فکشن کی تہذیب و روایت کو بہت مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ 1970 کے بعد فلموں میں اردو فکشن کی بیشتر نمائندگی سریندر پرکاش، جاوید صدیقی، گلزار، ساگر سرحدی اور انور خان وغیرہ نے کی ہے۔ سریندر پرکاش اور انور خان اردو فکشن کے معتبر نام ہیں۔ گلزار بھی اب اسکرپٹ نگاری تقریباً ترک کر چکے ہیں۔ جاوید صدیقی کا اپنا ایک معیار ہے، جب اس قسم کے آفر ہوتے ہیں تبھی وہ فلموں کی اسکرپٹ لکھتے ہیں۔ ساگر سرحدی ابھی بھی فلموں میں اسکرپٹ نگار اور کبھی کبھی ہدایت کار کے طور پر سامنے آتے ہیں، لیکن کل ملا کر اس وقت اردو فکشن اور سنیما کا رشتہ منقطع سا ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئے اور اردو فکشن و سنیما کے رشتے کو نہ صرف برقرار رکھے بلکہ مزید مستحکم کرے۔ لیکن ان نئے مصنفین کو دور حاضر کے تقاضوں کو بھی سمجھنا ہوگا۔ آج کی فلموں کی کہانی اور منظرنامہ لکھنے کے لیے تکنیکی جانکاری ضروری ہے۔ نئے اسکرپٹ نگاروں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ آج جو فلمیں بن رہی ہیں ان میں صرف اردو نہیں ہوتی، اس لیے انہیں تھوڑی انگریزی بھی آنی چاہیے۔ ناظرین، اردو فکشن اور سنیما کے تعلق کی مختصر تاریخ جاننے کے بعد اب ہم فلموں میں اردو فکشن کی تخلیق نو یعنی ایڈاپٹیشن پر گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے اس بات پر غور کریں گے کہ ایسا کون سا فکشن ہے جو سنیما کے لیے زیادہ معقول ہوتا ہے، یعنی کس فکشن پر فلم بنانے کے لیے انتخاب کرتے وقت کن صفات کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ سنیما کے لیے مناسب فکشن کی اہم صفات: بصری یا ویژول فکشن، وسیع قارئین کی دلچسپی کا فکشن، وسائل کی مناسبت سے فکشن۔ بصری فکشن سے مراد ایسا فکشن ہے جس میں خارجی یا ٹھوس زندگی کا ذکر ہو۔ جو وارداتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ بصری فکشن کے ضمن میں آتی ہیں۔ جو باتیں ذہنی طور پر واقع ہوتی ہیں، مثلاً جن میں فکری و فلسفیانہ گفتگو ہو، ایسی وارداتیں فلم کے لیے مناسب نہیں ہوتی، کیونکہ فلم میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتے ہوئے دکھانا ہوتا ہے۔ چونکہ فلم خواندہ، ناخواندہ اور امیر غریب ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، اس لیے فلم کی کہانی ایسی ہونی چاہیے جو ایک وسیع حلقے کی دلچسپی کی ہو اور ایک عام آدمی بھی سمجھ سکے۔ زیادہ پیچیدہ فکشن فلم کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے۔ فلم کے لیے فکشن کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا بھی لحاظ رکھا جانا چاہیے کہ کیا فلم کار کے پاس اس فکشن پر فلم بنانے کے لیے ضروری وسائل ہیں۔ فلم کار کے پاس نہ صرف ضروری وسائل ہونے چاہیے بلکہ فلم کار کو اس موضوع کی اچھی فہم بھی ہونی چاہیے۔ فلم کے لیے فکشن کا انتخاب کرنے کے بعد جب اس پر اسکرپٹ لکھنی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ فکشن کس صنف میں ہے، پھر اسی لحاظ سے باقی حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔ ناظرین، وقت کی تنگی کے سبب یہاں میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس افسانے پر فلم کیسی تھی اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئیں۔ یہاں صرف ایک امر کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ افسانے پر جب فلم بنائی جاتی ہے تو اس میں اکثر کچھ نئے واقعات اور کرداروں کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 2.5-3 گھنٹے کی فلم کے لیے افسانے کی کہانی ناکافی ہوتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ اصل فکشن میں کچھ کمی تو ناظرین ذرا آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس میں اضافہ بہت مشکل سے برداشت کر پاتے ہیں۔ افسانے پر فلم بنانے پر سب سے بڑا مسئلہ یہی درپیش ہوتا ہے۔
لیکن اگر فلمکار سچا ہے اور نئے واقعات و کردار کا اس طرح سے اضافہ کیا گیا ہو کہ اصل کہانی مسخ نہ ہو بلکہ اضافوں کے ذریعے اصل کہانی کے تاثر میں مزید اضافہ ہو تو ایسے اضافوں کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ شطرنج کے کھلاڑی اس کی بہترین مثال ہے۔ یہاں اردو کے ان افسانوں کی ایک فہرست دی جا رہی ہے جن پر فلمیں بنائی گئیں۔ کفن، اس پر اوکا اوری کتھا جسے مرنال سین نے بنائی تھی۔ پنچ پرمیشور پر پنچایت نام سے فلم بنائی گئی تھی۔ عیدگاہ پر عید مبارک کے نام سے فلم بنائی گئی تھی۔ دو بیل پر ہیرا موتی کے نام سے فلم بنائی گئی تھی۔ شطرنج کے کھلاڑی پر شطرنج کے کھلاڑی کے نام سے ہی فلم بنی تھی۔ نجات یا آخری تحفہ پر سدگتی کے نام سے فلم بنائی گئی تھی۔ موتی پر ایک کتے کی کہانی کے نام سے فلم بنائی گئی تھی۔ تریا چرتر یا اسے عورت کی فطرت کے نام سے بھی کہیں کہیں چھاپا گیا تھا، تریا چرتر کے نام سے فلم بنائی گئی تھی۔ سوامی، یہ افسانہ تھا جس پر سوامی کے نام سے ہی فلم بنائی گئی تھی۔ گرم کوٹ جو راجن سنگھ بیدی کا افسانہ تھا، اس پر گرم کوٹ کے نام سے ہی فلم بنائی گئی تھی۔ بیمل دا پر آنند نام کی فلم تھی۔ گڈی پر گڈی کے ہی نام سے فلم بنائی گئی تھی۔ منٹو کے کئی افسانوں کو ملا کر جس میں کالی شلوار، ہتک، بابو گوپی ناتھ، محمد بھائی جیسے افسانے تھے، ان ساری کہانیوں کو ملا کر کالی شلوار نام سے فلم بنائی گئی تھی۔ آنندی غلام عباس کی کہانی تھی جس پر منڈی فلم بنائی گئی تھی۔ دل ہی تو ہے پر اچانک فلم بنائی گئی تھی۔ سپیرا افسانے پر سپیرا کے نام سے ہی فلم بنائی گئی تھی۔ مہالکشمی کا پل پر یہاں سے شہر کو دیکھو نام کی فلم بنائی گئی تھی۔ ناظرین، افسانوں کے برعکس جب ناول پر فلمیں بنتی ہیں تو اکثر اس میں کچھ کمی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ عام طور پر ناول کی کہانی 2.5-3 گھنٹے کی فلم کے لحاظ سے بہت طویل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر فلم کار ناول کے تمام واقعات کو فلم میں پیش بھی کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہو پاتا، کیونکہ اسے فلم کو 2.5-3 گھنٹے تک ہی محدود رکھنا ہوتا ہے۔ فلموں کے لیے تقریباً 100 صفحات کا ناول یا ناولٹ سب سے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اردو ناول پر مبنی فلموں کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے اہم ناول ہے امراؤ جان ادا، جس پر سب سے پہلے مہندی نام کی فلم بنی، پھر امراؤ جان جسے مظفر علی نے بنایا تھا، پھر ایک اور امراؤ جان جسے جے پی دتا نے بنایا تھا۔ ایک چادر میلی سی پر اسی نام سے فلم بنائی گئی تھی۔ بازار حسن پر سیوا سدن فلم بنائی گئی تھی۔ چوگان ہستی پر رنگ بھوم بنائی گئی تھی۔ غبن پر غبن کے ہی نام سے فلم بنائی گئی۔ گودان پر گودان کے نام سے فلم بنائی گئی۔ زدی جو عصمت چغتائی کا ناول تھا، شاہد لطیف نے اسی پر زدی کے نام سے ہی فلم بنائی۔ بہت دیر کر دی پر طوائف نام کی فلم بنائی گئی جو بی آر چوپڑا نے بنائی تھی۔ داستانیں بنیادی طور پر سننے سنانے کا فن ہوتی ہیں، اس لیے ان کا کوئی متعین متن نہیں ہوتا ہے۔ ہر سنانے والا اپنے اپنے طور پر اس میں حذف و اضافہ کرتا رہتا ہے، لیکن عام طور پر داستانیں نہایت طویل ہوتی ہیں۔ اردو کی سب سے طویل داستان امیر حمزہ تقریباً 45,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ داستانوں پر مبنی فلمیں داستان کے محض ایک حصے یا چند واقعات پر مبنی ہوتی ہیں، اس لیے داستان پر فلم بنانے کے لیے اس کا بڑا حصہ حذف کرنا پڑتا ہے۔ داستانوں میں بصری تفصیلات بہت ہوتی ہیں جو فلموں کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں، اس لیے داستانیں بصری اعتبار سے فلموں کے لیے بہت مناسب ہوتی ہیں۔ اردو اور داستانوں پر مبنی فلموں کی ایک فہرست پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے اہم ہے قصہ حاتم طائی۔ اس پر کئی بار فلمیں بنائی گئیں، لیکن سب سے زیادہ کامیاب فلم تھی حاتم طائی جو نانو بھائی مستری نے بنائی تھی۔ لیلا مجنوں پر بھی بہت ساری فلمیں بنائی گئیں۔ یہ اردو داستان تھی جس میں سب سے کامیاب فلم ایس رویل کی تھی لیلا مجنوں۔ باغ و بہار پر چار درویش فلم بنائی گئی۔
हीर रांझा पर हीर रांझा के नाम से ही फिल्म बनाई गई। शीरी फरहाद जो बहुत ही मकबूल दास्तान थी, इस पर मदन थिएटर ने शीरी फरहाद के नाम से ही फिल्म बनाई थी। नाजरीन, फ़नी एतबार से ड्रामा और फिल्में एक ही तरह के होते हैं, दोनों में बुनियादी फ़र्क तकनीकी है। ड्रामे में स्टेज पर बराह रास्त होते हुए देखा जाता है, जबकि फ़िल्म शूटिंग और इदारत के बाद स्क्रीन पर देखी जाती है। ड्रामे और फिल्म की लंबाई में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, अक्सर ड्रामे भी 2 घंटे के होते हैं। अलबत्ता एक बाबी ड्रामों पर फिल्म बनाने में ज़रा इजाफे करने पड़ते हैं। हिंदुस्तान की पहली मुतकल्लिम फिल्म आलम आरा थी, जिसे आदेशर ईरानी ने उर्दू के एक ड्रामा आलम आरा पर ही बनाई थी। नकल मकानी राजेंद्र सिंह बेदी का ड्रामा था, जिस पर दस्तक नाम की फिल्म उन्होंने खुद बनाई थी। अनारकली एक ऐसा ड्रामा है जो उर्दू का बेहतरीन ड्रामा माना जाता है और इस पर भी 2 फिल्में निहायत कामयाब बनी। पहली फिल्म थी अनारकली और दूसरी जो हिंदुस्तान की अब तक के अजीम तरीन फिल्मों में से एक है, यानी मुग़ल आज़म, वो भी अनारकली ड्रामे पर मबनी थी। इंद्र सभा पर भी बहुत सारी फिल्में बनाई गई, जिसमें सबसे अहम इंद्र सभा है। इसका एक रिकॉर्ड ये है कि इसमें आज तक हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्मी नगमे थे। पूरी फिल्म ही नगमों पर मबनी है। यहूदी की लड़की आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा था, जिस पर 3 बार फिल्में बनाई गईं। पहले यहूदी की लड़की, फिर यहूदी, इसके बाद यहूदी की बेटी। रुस्तम सोहराब पर इसी नाम से फिल्म बनाई गई। खूबसूरत बला पर भी इसी नाम से फिल्म बनाई गई। सैयदे हवस पर सैयदे हवस के नाम से, बिलवा मंगल पर बिलवा मंगल के नाम से, सीता बनवास पर सीता बनवास के नाम से, आँख का नशा पर आँख का नशा के नाम से और सिल्वर किंग पर भी इसी नाम से फिल्में बनाई गईं। इस तरह से उर्दू ड्रामे में सबसे ज़्यादा फिल्में आगा हशर काश्मीरी के ड्रामों पर बनाई गईं। जब हम किसी अदबी फ़िक्शन पर फिल्म बनाते हैं तो फिल्म में उस फिक्शन की एक तख्लीक नौ होती है। इस तरह से असल फ़िक्शन की एक तरह से पूरी कायाकल्प हो जाती है। ऐसे में फ़िक्शन में बेशुमार तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। ये तब्दीलियाँ कहानी से लेकर तकनीकी और तर्ज़ फ़िक्र वगैरह तक की होती हैं। इन तब्दीलियों की तफसील पेश खिदमत है। फ़िक्शन पर मबनी फ़िल्मों में तब्दीलियों की नौइयत, मरकज़ी ख़याल की तरसील या तब्दीली, प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तब्दीली, वक्त और मकाम में तब्दीली, तकनीक में तब्दीली, ज़ुबान में तब्दीली। किसी फ़िक्शन पर फिल्म बनाने पर बहुत सारी तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, पेशेवराना ज़रूरियात के तहत, समाजी व सियासी फ़िक्र के तहत, फिल्मकार के उसलूब के तहत। जब किसी फ़िक्शन की फ़िल्म में तख्लीक नौ करते हैं तो बुनियादी तौर पर फ़िक्शन की कहानी की ही तख्लीक नौ की जाती है। बाकी चीज़ों की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती, क्योंकि दोनों के ज़राए अलग हैं, दोनों का बयानिया अलग है, दोनों में इजहार के तरीक़े और वसीले भी अलग हैं। मकालमे अगरचे दोनों में होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें बदल जाने की वजह से मकालमे भी तकरीबन यकसर बदल जाते हैं। ये सही है कि उर्दू के अक्सर मुमताज़ फ़िक्शन निगारों की तख्लीक़ात पर फ़िल्में बनी हैं, लेकिन फिर भी ये उसूल नहीं बनाया जा सकता कि फ़िक्शन या फ़िल्म निगार अच्छा है तो उस पर फ़िल्म भी अच्छी ही होगी, या ये कि फ़िक्शन ख़राब है तो उस पर मबनी फ़िल्म भी ख़राब ही होगी। दरअसल फ़िल्म की कुछ खुसूसियात होती हैं, अगर वो फ़िक्शन में हैं तो फ़िल्म अच्छी बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, बाकी सब फिल्मकार पर मुनहसिर है। नाज़रीन, अब हम अदबी फ़िक्शन की फ़िल्मों में तख्लीक नौ के फ़िल्मों और समाज पर असरात के तहत गुफ्तगू करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं एक इक़्तिबास पेश करना चाहूँगा। अमेरिका में हर साल रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों की 20 से 30% फ़िल्में नावलों पर मबनी होती हैं। बेहतरीन इनामात से नवाजी गई फ़िल्में और 3/4 एकेडमी इनाम याफ्ता फ़िल्में
अदबी फिक्शन पर मबनी होती हैं। वैरायटी की 1977 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त में बॉक्स ऑफिस पर 20 सबसे कामयाब फिल्मों में से 14 फिल्में नावलों पर मबनी थीं। इस इक़्तिबास से साफ जाहिर है कि अमेरिका में बनने वाली फिल्मों में से एक बड़ी तादाद नावलों पर मबनी होती है, और इस इक़्तिबास से ये अम्र भी वाज़ेह है कि वहाँ बनने वाली बेशतर अच्छी फिल्में नावलों पर ही मबनी होती हैं। लेकिन उर्दू फिक्शन पर मबनी फिल्मों की तादाद बहुत कम है। इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की अच्छी फिल्मों की एक बड़ी तादाद उर्दू फिक्शन पर मबनी है। उर्दू फिक्शन पर मबनी फिल्में एक तरफ जहां हमारे जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन करती हैं, वहीं ये फिल्में ज़िंदगी की आला अक़दार को भी फ़रोग़ देती हैं। उर्दू फिक्शन पर मबनी फिल्मों ने हिंदुस्तानी फिल्मों की तरक्की और फ़रोग़ में एक अहम किरदार अदा किया है, और कहा जा सकता है कि ये फिल्में हिंदुस्तानी फिल्मों की तारीख़ में नाकाबिले फ़रामोश हैं। नाज़रीन, उर्दू फिक्शन पर मबनी फ़िल्मों में जहां एक तरफ शतरंज के खिलाड़ी, सदगती, मंडी, दस्तक और उमराव जान जैसी कौमी व बैनुल अक़वामी इनाम याफ्ता फ़िल्में हैं, वहीं दूसरी तरफ शेरी फरहाद, मुग़ल आज़म, यहूदी, हीर रांझा, लैला मजनू और तवाइफ जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में भी हैं। फ़िक्शन पर मबनी फ़िल्में इस ज़िम्न में एक अहम रोल अदा कर सकती हैं, जिसमें उर्दू फिक्शन को ख़ास तौर से एक नुमायाँ किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, उर्दू फिक्शन और सिनेमा के मौजू पर आज आपने एक मालूमाती प्रोग्राम देखा। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।